بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت اچھی بات ہے کہ بیگنام میں گاہے بگاہے محفل میلاد اچھے پیمانے پر ہوتی رہتی ہے۔ نعت خوانوں کی جماعت یہاں آتی رہتی ہے اور خطبہ اور مقررین بھی آتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے آنے والی نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ماں بہنوں اور بیٹیوں کو، سبوں کو دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی زندگی کی یہی ہے کہ ایک آدمی اپنے دین کو سیکھ جائے، اللہ رب العزت کا ڈر دل میں پیدا ہو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں بیٹھ جائے اور ایک سچا پکا اچھا مسلمان بن کر انسان زندہ رہے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی 1 کروڑ روپے کما لے، خربوں کا گھر بنا لے، گاڑیاں خرید لے، وہ کامیابی نہیں۔ ہاں، دین کے ساتھ اگر دنیا بھی ہے تب سونے پہ سہاگا، اور اگر دین کے ساتھ دنیا نہیں ہے، دین ہے دنیا نہیں ہے، تو بھی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چونکہ دنیا اگر نہیں ملی تو کتنے دن تک نہیں ملے گی۔ ایک مختصر سی زندگی ہے جو پلک جھپک کے گزر جاتی ہے، اور اگر دنیا بہت مل گئی، وعلیکم السلام، اور آخرت نہیں ملی تو سمجھ لیں کہ کچھ نہیں ملا۔ تو سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت، سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول کی دولت، سب سے بڑی دولت ہے تقوی و طہارت، نماز روزے حج و زکوٰۃ کی پابندی کی دولت۔ اگر یہ دولت ہے تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ دولت نہیں ہے تو اربوں پتی ہونے کے باوجود بھی آپ زیرو ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور اگر دین اور ایمان سلامت ہے، دنیا نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کا گھر نہیں، وہ بھی زندگی گزار کے اپنا ٹائم پورا کر کے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا اسے بھول جاتی ہے، جیسے 1000 بیگھہ زمین کے جوتنے والے کو دنیا بھول جاتی ہے، اسی طرح ایک مزدور کو بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ اس طریقے سے دنیا اگر نہیں ملی تو کوئی بہت بڑا خسارہ نہیں، لیکن اگر دین کی دولت نہیں ملی تو سمجھ لیں کہ اس آدمی میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ جو کافر ہیں، جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے، اس کو کافروں سے بھی، اس کو جانوروں سے بدتر کہا گیا ہے، اس کو مردوں سے بدتر کہا گیا ہے، اس کی تشبیہ مردوں سے دی گئی ہے۔ یا انک لا تسمع الموتى، آیا ہے کہ اے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو یہاں مردہ سے مراد وہ نہیں ہے جو مر گیا، بلکہ اس آیت کریمہ میں مردہ اسے کہا گیا ہے جو زندہ ہے لیکن حق نہیں سنتا، حق نہیں دیکھتا، وہ شخص مردہ ہے۔ یعنی جو دنیا میں زندہ ہے مگر وہ اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے مردہ کہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں جان چلی گئی، گردن کٹ گئی۔ گردن کٹنے کا مطلب مر گیا، جان چلی گئی، مگر اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ یعنی ان کی گردن کٹ گئی پھر بھی وہ زندہ ہے، جو صاحب ایمان ہے۔ اور یہاں کافر جو زندہ ہے اس کو اللہ نے کہا کہ وہ مردہ ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ اصل زندگی ایمان والی زندگی، اصل زندگی تقوی و طہارت والی زندگی، جن کے پاس دین اور ایمان نہیں ہے وہ زندہ رہنے کے باوجود مردہ ہے، اور جن کے پاس دین ایمان ہے وہ مر جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے جب تم قبرستان جاؤ تو وہاں اپنے بھائیوں کو سلام کرو، وہ تمہارے جوتے کی آواز کو سنتے ہیں،
وہ پہچانتے ہیں کہ میرا کون دوست ہے، کون میرا چچا ہے، کون میرا بھائی ہے، کون میرا بیٹا ہے۔ وہ ہر آنے والے کو مردہ پہچانتا ہے، قبر میں ہے، ڈھیروں مٹی کے نیچے ہے، مگر وہ زندہ ہے، وہ ہماری بات سنتا ہے، میرے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور جو چلتا پھرتا انسان ہے جو اللہ رسول پہ ایمان نہیں لاتا ہے، وہ ہے ڈی ایم، وہ ہے ایس پی، وہ ہے پردھان منتری، وہ ہے مکھ منتری، لیکن قرآن کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کہا زندہ جو اللہ رسول پہ ایمان لاتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو الحمدللہ آپ زندہ ہیں، دنیا میں بھی زندہ ہیں، اور مر گئے تو بھی زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ زندگی دیتا ہے۔ کون سی زندگی؟ ایک دوسری زندگی دیتا ہے۔ قبر جہنم کا گڈھا ہو جاتی ہے، یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، ایک کیاری بن جاتی ہے۔ حد نگاہ تک قبر کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے جب ایک مومن متقی نیک لوگ دنیا سے جا کے قبر میں آرام کرتا ہے۔ تو اس گھر سے زیادہ قیمتی گھر وہ قبر بن جاتی ہے مومن کے لیے، جہاں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں ہر طرف سے جنتی ہوا آتی رہتی ہے۔ تو دنیا میں ہم جیتے ہیں 70-80 سال۔ 70-80 سال میں بہت سارا ڈرامہ ہوتا ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، مشقتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کوٹ کچہری ہے، پڑھائی لکھائی ہے، نوکری کی تلاش ہے، بیوی بچے ہیں، صاحب بے شمار الجھن یہ 70 سال میں۔ عالموں کی خدمت کرنے سے اس کے اندر دینداری اور پرہیزگاری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں محفل میلاد ہے، ہمارے ہاں جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یعنی نکاح کی محفل ہوتی ہے، وہاں بھی شریعت نے کہا ہے کہ آپ واعظ کریں، تقریر کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ جیسے کہ محفل نکاح سج گئی، اب امام صاحب آتے ہیں، نکاح قبول کرواتے ہیں، اس سے پہلے وہ عربی زبان میں کچھ پڑھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں واعظ، اس کو کہتے ہیں نصیحت، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جہاں چند لوگ جمع ہوں وہاں ان کو دین سمجھایا جائے۔ جمعہ کی نماز میں تقریر فرض ہے، اس کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ پنجگانہ نماز میں تقریر ہو نہ ہو نماز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بڑی جماعت ہو، شریعت یہ چاہتی ہے کہ واعظ ہو، نصیحت ہو، دل جو مر چکا ہو اس مردہ دل کو زندہ کرنے کا سامان ہو۔ جب کھیت جل جاتا ہے تو آسمان سے پانی پڑتا ہے تاکہ وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جائے، فصل پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ لوگ دنیا داروں کے پاس بیٹھتے اٹھتے، بال بچوں کے پاس رہتے سہتے دل سخت ہو جاتا ہے۔ وہاں جو دینداری کی باتیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جانے لگتی ہیں، دل مر جاتا ہے۔ پھر اب یہ مردہ دل زندہ کیسے ہوگا؟ جب وہ قرآن کی بات سنتا ہے، جب وہ حدیث کی بات سنتا ہے، عالموں کی صحبت میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، تب اس کا دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ دل زندہ ہوتا ہے تو وہاں سے نیکیوں کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ جمعہ کا خطاب فرض ہے۔ عید اور بقرعید کی نماز جمعہ اور 5 وقتہ نمازوں سے بڑی نماز، یعنی بڑی جماعت والی نماز ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں بھی نماز کے بعد ایک لمبا واعظ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی تقریر کرنے کا۔ عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، عربی زبان میں جو خطبہ ہوتا ہے، اور ایک لمبا خطبہ ہوتا ہے۔ چونکہ نماز پڑھنے کے بعد لوگ بیٹھ گئے، اب اتنی خوراک اس کو مذہب کی دے دیے جائیں تاکہ سال بھر تک کے لیے وہ خوراک کافی ہو جائے۔ اس لیے عید کی تقریر لمبی، بقرعید کی تقریر لمبی، چونکہ جمعہ ہر ہفتے میں آتا ہے اس لیے جمعہ کا خطاب مختصر، اور عیدین چونکہ سال میں 2 دن ہے اس لیے وہ ایک لمبا خطاب ہونا چاہیے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام ہمارے اوپر اتنا احسان کیا کہ گاہے بگاہے ہمارے لیے محفلوں کا اہتمام کیا، واعظ کا۔ بڑا مجمع ہو عید کا تقریر کیا جائے، جمعہ کا مجمع ہو وہاں تقریر کیا جائے، نکاح کی محفل ہو وہاں تقریر کیا جائے۔ اسی سے ہم نے سیکھا کہ محفل میلاد ہو، سیرت کے جلسے ہوں، کانفرنسوں کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کی محفل ہو، جہاں چند لوگ جمع ہو وہاں دین کی بات کی جائے۔ دین کی بات کرتے رہنے سے دل زندہ رہتا ہے، دل آدمی کا مرنے سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اخیر زمانے میں سلام کلام صرف خاص لوگوں تک محدود ہو کے رہ جائے،
جبکہ حضور نے کہا تھا کہ سلام خوب عام کر دو، سب کو سلام کرو، افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلا دو۔ حضور نے کہا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہیں بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور حضور کہتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، نبی کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں وہ نسخہ بتا دوں کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جنت جانے کے لیے ایمان ضروری، اور ایمان کے لیے آپس میں محبت ضروری، اور محبت پیدا کرنے کا جو نسخہ حضور نے بتایا وہ فرماتے کہ آپس میں خوب سلام کو پھیلا دو۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر دماغ میں خوب چکر چلاتا ہے، گھماتا رہتا ہے، یہ آدمی مجھ کو دیکھنے نہیں آیا، میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا، یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، ہم بھی اس کو بتا دیں گے، ہم بھی اس کو دکھا دیں گے، ہم اس کے یہاں کوئی فنکشن ہوگا نہیں جائیں گے، ہم اس کو بتا دیں گے، خوب دماغ میں گڑتا رہتا ہے۔ اب اس کو ایک ایک عیب پر اس کی نظر رہتی، میں راستے سے گزر رہا تھا، وہ دیکھا، وہ موڑ کے چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بہت پیر رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں اسے بتا دوں گا، میں کیس میں پھنسا دوں گا، میں اسے موقع ملا تو میں اس کو رسوا کر دوں گا، طرح طرح کی باتیں دماغ میں وہ پالتا رہتا ہے۔ لیکن جہاں وہ شخص اس شخص کا سامنا ہوتا ہے اور وہ شخص جہاں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سمجھ لیں کہ جو دماغ میں وہ 10 دن سے وہ کچرا پال رہا تھا، صرف سامنے والا آدمی اس کو سلام کیا، سلام کرنے کی وجہ سے ہی آدھا کچرا وہیں صاف ہو جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، آدمی آدھا کچرا وہیں بھول جاتا ہے۔ اب باقی جو آدھا کچرا ہے وہ جب اس سے مصافحہ کر کے اس کے باتیں کرتا ہے اور پھر وہ اپنی بات جب رکھتا ہے تب یہ سوچتا ارے میں تو غلط سمجھا تھا، میں جو اس کے بارے میں دماغ میں دھارنا بنا لی تھی یہ بالکل میری سوچ غلط نکلی، میں نے تو ایسا سمجھا تھا مگر بات تو ایسی تھی، میں تو یہ سمجھا تھا کہ میرا موبائل وہ نہیں اٹھا رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ کو ویلیو نہیں دے رہا، لیکن جب بات ہوئی پتا چلا نہیں اس کا موبائل تو چارج میں لگا ہوا تھا اور یہ آدمی کہیں باہر گیا ہوا تھا، اب موبائل نہیں اٹھایا تو ہم نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، یہ بڑا یہ ہم سے ہیٹ کرتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ لیکن جب اس سے سلام ہوا آدھا کچرا ختم، جب بات ہوئی تو سارا کچرا ختم۔ بدگمانی کرنا، دوسروں کے تعلق سے ایک غلط خیال دماغ میں جما لینا، یہ شیطان کا کام ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ تمام کچروں کو دور کرنے کے لیے لا حول کا ورد کرتا رہتا ہے، آپس میں خوب سلام کو پھیلاتا ہے تاکہ سلام کے بہانے محبت پیدا ہو جائے۔ تو مومن بنے رہنے کے لیے محبت ضروری، اور محبت کے لیے سلام زبردست نسخہ، اور یہ نسخہ مومن خوب اپنائے گا۔ لیکن جب دنیا قیامت کے قریب جائے گی، جیسے اب دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، یہ زندگی کی شام ہو رہی ہے ہماری اولاد، یہ دنیا اپنے بڑھاپے کو پہنچ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب دیکھیں کہ غریب قسم کے لوگ بکری چرانے والے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، عالیشان عمارتوں میں فخر کرنے لگیں، تو حضور نے کہا کہ سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ قیامت کا مطلب دنیا کا وناش، قیامت کا مطلب دنیا ختم ہو جانا۔ تو اب دیکھیں گاؤں دیہات میں جو لوگ رہتے تھے، جن کے باپ دادا کے پاس زمین نہیں تھی، آج وہ شہروں میں گھر بنا رہے ہیں۔ جو دوسرے کی گھوڑی میں گائے چراتا تھا، آج وہ 50 لاکھ 50 کروڑ کا بنگلہ بنا رہا ہے۔ جس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، وہ پیگنا سے صاحب کالی استھان تک پیدل جاتا تھا، جو مہمانی کھانے پیدل چلتا تھا، بنیان گنجی اس کو نہیں تھی، وہ ننگا وطن رہتا تھا، ایک لنگی تھی ایک چادر تھی، اور آج صاحب وہ کروڑوں میں کھیلتا ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ اور یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے غریب تھے آج مالدار ہو گئے، جس کے پاس سائیکل نہیں تھی آج وہ بلیٹ پہ چل رہا، جن کے باپ داداؤں نے کار کا منہ نہیں دیکھا، اس کا باپ بمبئی، اس کا بیٹا دلی بمبئی میں کما کے کار پہ چل رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے، لوگ کہتے ہیں ترقی دنیا کر گئی ہے، مگر حضور کیا کہتے ہیں؟ جب تم دیکھنا ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والا یتطاولون فی البنیان، یعنی عمارتوں میں اترائیں فخر کریں، تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے، اور ہم ایک بھول بھلیاں میں پڑے ہوئے کہ ہم نے مکان بنا لیا، ہم نے کار خرید لی،
ہم نے صاحب زمین خرید لیا، ہم نے اچھا کھانا پینا، اچھا پہننا شروع کر دیا، یہ وناش ہے، وکاس نہیں، یہ دنیا کا وناش ہے۔ دنیا کا وکاس کہاں ہے؟ جہاں جب آپس میں محبت پیدا ہو جائے، جب دنیا سے پاپ ختم ہو جائے، جب ایک دوسرے کی عزت اور سمان لوگ کرنے لگے، جب دنیا سے ڈکیتی ختم ہو جائے، تب دنیا سے بلاತ್ಕಾರ مٹ جائے، جب دنیا میں حیا اور شرم اور ماڈیسٹی شائنیس قائم ہو جائے، یہ ہے دنیا کا وکاس۔ دنیا کا وکاس ہے کہ آدمی آدمی ہو جائے، آدمی ایک دوسرے کا بھائی ہو جائے، آدمی اپنے سینے میں نفرت اور بغض نہ پالے، پیٹھ میں خنجر بھونکنا نہیں چاہے۔ جب یہ خصلتیں پیدا ہوں، یہ آدمی کا وناش ہے۔ تو مکان بننے سے کیا ہوگا؟ مکان تو زلزلہ کا چھوٹا سا جھونکے میں گر جاتا ہے۔ اور صاحب گاڑی خریدنے سے کیا ہوگا؟ آج تو 50 لاکھ کی گاڑی ایک منٹ کے ایکسیڈنٹ میں جان بھی جاتی ہے، گاڑی بھی جاتی ہے، اولاد بھی جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھر کے 4 ممبرز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اچانک گاڑی ٹکراتی ہے، گھر کے چاروں لوگ مر جاتے ہیں، گھر سے 4 جنازہ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی شادی بیاہ کے موقع پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں 10 جنازے نکلتے ہیں۔ بچہ اسکول ایگزام دینے جا رہا ہے، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آتی ہے۔ یہ دنیا کا وناش ہے، یہ وکاس نہیں ہے کہ مکان بنا لیا، گاڑی خرید لیا اور خود جانور بن گیا۔ نہ بولنے کا سلیقہ ہے، نہ صاحب دوسروں سے ملنے کا سلیقہ ہے، نہ سماج میں اچھے ڈھنگ سے دوسروں سے سلوک کرنے کا سلیقہ ہے، نہ اچھا پڑوسی، نہ اچھا بیٹا، نہ اچھا باپ، نہ اچھا بھائی، نہ اچھا رشتہ دار۔ وہ ہم اچھا تو بننا چاہتے تھے مگر وہ ہم کو بننے نہیں دیا۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے ڈر کے سلام کرتا ہے، اس لیے ہم نے بھی سلام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی وہ کتا بنا تو ہم بھی کتا بن گئے، وہ جانور بنا تو ہم بھی جانور بن گئے۔ یہاں یہ وکاس نہیں، یہ وناش ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ محبت پھیلانے کے لیے سلام ضروری۔ اور دوسری بات حضور نے کہہ دی کہ اخیر زمانے میں یہی سلام مخصوص لوگوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا، یعنی صرف جان پہچان والوں تک سلام ہوگی، جان پہچان والوں تک تسلیم ہوگی، سلام کیا جائے گا جان پہچان والوں تک۔ سامنے والا آدمی نمازی رہے، تہجد گزار رہے، متقی رہے، پرہیزگار رہے، اگر ہمارا ان سے کوئی کام نہیں ہے تو پھر ان کو سلام نہیں۔ اگر کوئی شرابی ہے، پاپی ہے، گنڈا ہے، ڈکیت ہے، صاحب دن رات تاڑی پیتا رہتا ہے، دن رات گٹکا کھا کے پخانے کی طرح منہ سے بدبو نکالتا رہتا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اگر میرا اس سے کام ہے تو دن میں 10 بار سلام ہے، 50 بار سلام ہے، جبکہ اس بے نمازی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کو لگے کہ میری بدعملی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ وہ نفرت اس آدمی سے نہیں، نفرت اس کے عمل کی خرابی سے، تاکہ اس کو احساس ہو، جھٹکا لگے، نہیں مجھے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے نیک بننا چاہیے۔ نہیں، یہاں نمازی ہے، کوئی کام نہیں ہے تو سلام نہیں ہے۔ اور وہ ڈکیت ہے، اگر کام میرا اس سے ہے یا میرا دوست ہے یا جان پہچان ہے تو 50 بار سلام ہے۔ حضور نے کہا جب دیکھنا کہ سلام صرف مخصوص لوگوں تک محدود ہو جائے، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ اخیر زمانے میں لوگ اس قدر بے وزن ہو جائیں گے، ہلکا ہو جائیں گے، اصول اور ضابطہ کچھ نہیں رہے گا۔ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوگی۔ سطح کا غلط استعمال، طاقت کا غلط استعمال، لاٹھی کا غلط استعمال، خاندان کا غلط استعمال، دولت کا غلط استعمال بڑھ جائے گا۔ آج سارے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہی سارا سماج چلاتا ہے، سارا ملک چلاتا ہے۔ اب چاہے کوئی حق اور انصاف کی بات کرتا رہے، کچھ نہیں، اس کی بات دب جاتی ہے۔ جھوٹوں کی بات سامنے اجاگر ہو جاتی ہے، سچوں کی بات دب جاتی ہے۔ جس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کو گالی دیا، وہ کہاں ہے کوئی مطلب نہیں، اور جس نے اس کے نیوز کو ہائی لائٹ کیا اس کو گرفتار کیا جا رہا۔ جس نے نبی کو گالی دی کوئی مطلب نہیں، اور جس نے ان کے خلاف بولا اب ان کو جیل میں ڈالا جا رہا۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آگ لگتی ہے، جن کی وجہ سے لوگ گھر سے باہر نکل آئے، ان کو گرفتار ہونے کیوں نہیں دیتا؟ وہ مجرم کہاں ہے؟ وہ مجرمہ کہاں؟ وہ کہاں ہے جس کی وجہ سے ایک غصہ ہے لوگوں میں، جس کی وجہ سے آگ لگی ہے ملک میں؟ نہیں، ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ گرفتار ہو گئے اور وہ آزاد ہیں اپنے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ کسی کے شرن میں ہے،
وہ کسی کے شیلٹر میں، وہ کسی کی پناہ میں ہے. کہتے ہیں نا کہ جب گدھا بھی پہلوان ہو جاتا ہے، جب ستہ والا مہربان ہو تو گدھا بھی پہلوان ہو جاتا ہے. طاقت کا غلط استعمال. ایسا نہیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ تو ہے. اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اللہ رب العزت فوری فیصلہ لے کے گاؤں کو تباہ نہیں کرتا. اگر فوری تباہ کرے تو کوئی گاؤں نہیں بچتا. جس طرح اذان ہوتی، گاؤں میں 100 گھر کی آبادی، اگر 100 میں سے 99 لوگ بے نمازی ہیں، اسی دن سارے گاؤں کو زمین میں دھس جانا چاہیے. جس گاؤں میں چند لوگ ہوں اور جماعت نہیں ہو، آسمان سے آگ برس جانا چاہیے. اگر اللہ فوری پکڑ کرے بندے کے جرم کی، کوئی گاؤں سلامت نہیں رہتا، کوئی انسان زندہ نہیں رہتا، کوئی شہر سلامت نہیں رہتا، سارا شہر زمین میں دفن ہو گیا ہوتا. یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ فوری پکڑ نہیں کرتا ہے. وہ بندوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، وہ بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. ورنہ گناہ ابھی ہوا ابھی پکڑ لے تو ایک بھی بندہ دنیا میں زندہ نہیں رہتا. جو زنا کرے گا زمین میں دھس جائے گا، جو جھوٹ بولے گا زبان میں لقوہ مار دے گا، جو دوسروں کو ٹھگنے کا پلان بنائے گا وہ زمین میں دھس جائے گا، جو دوسروں کی زمین ہڑپے گا، اس میں مکان بنائے گا، مکان زمین میں دھس جائے گا. یعنی اگر اللہ فوری گرفت کرے، اذان ہوئی لوگ نماز پڑھنے نہیں گئے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے گا، پورا گاؤں جل کر راکھ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی گرفت بندے کی نہیں کرتا، فوری نہیں پکڑتا ہے. وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اتیاچار کرتا ہے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کا فیصلہ آتا ہے، لیکن وہ فیصلہ ایسا آتا ہے کہ جب دیر سے ہی کیوں نہ آئے، لیکن جب آتا ہے تو بنیاد ظالموں کی کاٹ کے رکھ دیتا ہے. قطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ ظالموں کی بنیاد کاٹ کے رکھ دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے. پتہ تک ہی نہیں چلتا کہ کوئی قوم آباد تھی دنیا میں، کوئی گاؤں آباد تھا دنیا میں. اللہ اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے. کوئی اس کا جاننے والا تک دنیا میں نہیں رہتا. یہ دنیا کتنے رنگ بدل چکی ہے، کتنے حالات دنیا میں آ چکے ہیں، ہم اور آپ کیا جانیں. ہم لوگ تو 100 سال پہلے دنیا میں تھے ہی نہیں، لیکن جو لوگ تھے، جو تاریخ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ دنیا کا کتنا رنگ ہے،